کبھی کسی نے نام نہیں دیا ٹی وی پہ دوسری تیسری بریک کے سائڈ مار کے غلط پر ہے وما علینا الا البلاغ پچھلے دنوں بریلوی صوفی مولانا سلیمان مصباحی صاحب نے آڈینس میں سے ایک آدمی کے سوال کرنے پر غصے میں آ کر ادھوری تقریر چھوڑ دی اور اٹھ کر چل دیے. کیا علماء دین کا سوال پوچھنے پر ایسا رویہ اختیار کرنا ینگ جنریشن کو متنفر کرنے کا ذریعہ نہیں بن رہا؟ دیکھیں جی، ینگ جنریشن کو پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ محفل کے آداب ہوتے ہیں، ڈیکورم ہوتا ہے، سوال کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. کالجز میں بھی، یونیورسٹیز میں بھی، مدارس میں بھی اگر آپ کو کسی عالم دین سے کوئی کوشچن کرنا ہے تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ آپ اپنا ہاتھ یوں کھڑا کرتے ہیں، اس کے بعد اس ٹیچر کی مرضی ہے وہ سوال انٹرٹین کرے یا نہ کرے، کیونکہ تقریر کے دوران چیزیں ایک ربط سے بیان ہو رہی ہوتی ہیں. ہر بندہ اگر اٹھ کے 5 منٹ بعد اپنے کومنٹس پاس کرے گا تو وہ جو بولنے والا ہے نا اس کی توجہ پھر اس طرف ہو جائے گی. دوسری بات اس میں مصباحی صاحب کے حوالے سے ہے کہ وہ بھی اپنی اس 5 منٹ کی تقریر میں کئی دفعہ آڈینس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں ہاں جی بولو. جب آپ بار بار لوگوں سے کہہ رہے ہیں بولو بولو تو صرف عوام نے سبحان اللہ کہنے کے لیے تو نہیں بولنا، آپ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھ رہے ہیں اور پھر لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے کنفرنٹ کرو. اور جس انداز میں آپ کہہ رہے ہیں تو اس میں تو یہ پاسبلٹی ہوگی کہ جس طرح سبحان اللہ بولنے کے لیے کوئی آڈینس میں سے یوں ہاتھ نہیں کھڑا کرتا بلکہ ڈائریکٹ بولتا ہے، تو جب آپ بار بار کہیں گے بولو بولو تو پھر کوئی بول ہی پڑے گا. اور بولنے والے نے بھی یہ اس کی غلطی تھی کہ اسے ہاتھ کھڑا کرنا چاہیے، لیکن بولنے میں کوئی اس کی غلطی نہیں تھی. اس نے بڑی پازیٹیو بات کی کہ آپ کی جتنی باتیں میں ان کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ یہ جو سری لنکن نان مسلم کا قتل ہوا سیالکوٹ کے اندر، یہ غلط ہوا، ظلم ہوا، لیکن آج ہم اس کے اوپر تو کافی بول رہے ہیں کیونکہ یہ ایک غیر ملکی تھا، نان مسلم تھا. جو مسلمان قتل ہو رہے ہیں کشمیر کے اندر، فلسطین کے اندر، ایون چائنا کے اندر، جس پہ تو ہماری حکومت بھی نہیں بولتی کیونکہ چائنا کی مقروض ہے، تو اس پہ بھی ہمیں بات کرنی چاہیے. تو یہ بات بالکل معقول ہے، کرنی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے اوپر برا نہیں ماننا چاہیے تھا. لیکن وہ بعض اوقات انسان وکھرے جہاں میں ہوتا ہے، جس طرح انہوں نے میرے بارے میں کہا تھا نا کہ وہ بابے کا تو اپنا ہی ایک جہاں ہوتا ہے، اس کا ایک وکھرے ہی جہاں ہوتا ہے. تو وہ خود بھی چونکہ ایک ماڈرن بابا تو ہے نا، تو ان کا ایک اپنا وکھرا جہاں ہے، تو وہ اس وکھرے جہاں میں تھے، ان کو بات بری لگی، بجائے اس کے کہ وہ یہ ٹھیک تھا کہ وہ میرے ساتھ کوئی ادھر کئی بار ہوا ہے ایسے کہ بیچ میں کوئی بول پڑا ہے تو میں نے اسے کہا میرے بھائی اینڈ پہ سوال کرنا ہے آپ نے، یہ نہیں ہوا کہ میں یہ کالر مائک ایسے اٹھا کے پھینکوں اور اندر چلا جاؤں، تو بات غلط ہے. اور پھر میں دعوے دار بھی ہوں صوفیت کا، اور لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ جی صوفیاء جو ہیں وہ تو ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے بھی ڈھول بجا کے قوالی پہ اسلام سکھایا کرتے تھے، کافروں کے لیے چادریں بچھایا کرتے تھے، صوفیاء والا دین لے کر آئیں، یہ آپ کتاب و سنت والی خشک باتیں نہ کریں، یہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا ہمیں. یہ میں آپ کو پہلے بھی بتاتا ہوں کہ یہ سب کچھ ان کے رولز نا لوگوں کو بتانے کے لیے ہوتے ہیں. یہ لوگوں کو بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے. میں تو بیٹھوں گا میرے بھائی کم از کم 5 کروڑ کی گاڑی میں، ہاں اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اپنے لیے نہیں. نہ وہ کہانی ختم. تو ان کا بھی یعنی ایٹیچیوڈ لوگوں کے بارے میں ایسا ہوتا ہے کہ ان کو درس دیتے ہیں پرہیزگاری کے، اور کہتے ہیں کہ آپ نے اخلاق سے پیش آنا ہے، ہیومن ڈگنیٹی وائلیٹ نہیں کرنی ہے. خود آپ دیکھ لیں، وہ یعنی پہلے وہ مسکرائے ہیں، میں نے کہا یار یہ کتنا اچھا جیسچر دیا انہوں نے کہ اس کے سوال پہ غصہ نہیں کیا، مسکرائے ہیں.
تو ساتھ کہتے ہیں وما علینا الا البلاغ. اب دیکھ لیں, ہونا تو چاہیے تھا کہ وہ یہی باتیں جو اب وہ اتنی ویڈیوز میں بعد میں کلیریفائی کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ اس نے مس بہیو کیا, وہ تو میں نے سٹارٹ اس سے کیا کہ ٹیچر سے پوچھنے کا طریقہ یہ نہیں ہے. یہ ساری باتیں اسے سمجھا دیتے کہ میرے بھائی, لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں جی, ادھر کسی نے کھڑے ہو کے نہیں کہا. یہ جو میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ آپ سوال کرنا آپ کے اوپر بین اس لیے ہے, آپ پوچھیں تو مریدین کھڑے ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا ادھر کوئی میرا چاہنے والا کھڑا نہیں ہوا کہ اس کو پوچھتا کہ تیری جرت